بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد، حسین علیہ السلام جس سلسلے سے ہیں وہ پورا سلسلہ شروع سے آخر تک پاک اور پاکیزہ ہے۔ اوپر ائمہ اور انبیاء کا سلسلہ ہے، اور اس کے بعد ان کے بعد اماموں کا سلسلہ ہے۔ ہمارے عقیدے کے مطابق امام بھی معصوم ہیں، انبیاء بھی معصوم ہیں، انبیاء بھی معصوم ہیں اور ائمہ بھی معصوم ہیں۔ یہ سب نشان حق ہیں، خود حق ہیں، حق کی دعوت دیتے ہیں، حق کی طرف متوجہ کرتے ہیں، بلاتے ہیں، حق بات کہتے ہیں، باطل سے نفرت کرتے ہیں۔ یہ سلسلہ اللہ کا بنایا ہوا سلسلہ ہے۔ اس نے اپنی مرضی خاص سے ان تمام معصومین کی تخلیق کی ہے، لہذا باطل کی طرف ان کے جھکنے کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اور پورے سلسلے میں آدم سے لے کے خاتم تک اور خاتم سے لے کے آخری امام تک کسی کے بھی باطل کے سامنے جھکنے کا کوئی جھوٹا واقعہ بھی نہیں ہے، اور نہ کسی میں اتنی ہمت، اتنا دم ہے کہ کوئی منسوخ کر سکے کہ صاحب انہوں نے باطل کو قبول کر لیا۔ غلط باتیں بہت سی گھڑی گئی ہیں، لیکن وہ جب تحقیق کی چھری چلتی ہے تو ساری غلط باتیں کٹ کے بے دم ہو جاتی ہیں۔ تو باطل سے کے سامنے جھکنے کا یا باطل کو مان لینے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ خود حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان مبارک سے بتا گئے تھے، نام اور کنیت تک بتا گئے تھے۔ اس میں شیعہ سنی روایتیں دونوں ہیں موجود۔ میں فی الحال سلسلے میں شیعی روایت پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے، بعد میں انشاءاللہ سنی روایت بھی پیش کروں گا۔ اس سلسلے کو اللہ نے قائم کیا ہے، پیغمبر کی زبان سے جاری کرایا ہے۔ ہر امام نے اپنے بعد والے امام کے لیے کہا ہے کہ میرے بعد یہ امام ہوں گے، نام بتایا، کنیت بتائیے۔ پیغمبر نے امام محمد باقر علیہ السلام کے لیے کہا تھا کہ توریت میں ان کا نام باقر ہے، یہ زین العابدین کے بیٹے ہوں گے، محمد ان کا نام ہوگا، مگر توریت میں ان کا نام باقر ہے۔ پیغمبر بتا گئے تھے کہ یہ ہے لقب، اور ان کا طرز زندگی، رہنے کا انداز ان اماموں کا بھی اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ زندگی بے داغ ہے، اور نمونے کو بے داغ ہونا چاہیے۔ جب کسی کے سامنے کوئی نمونہ پیش کریں آپ کہ سب ایسا چاہیے، تو اس نمونے کو جو پیش کریں بے داغ ہونا چاہیے۔ آپ ایک شیروانی بھی سلوانے کے لے جائیں، اگر ایک لباس بھی سلوانے کے لیے لے جائیں اگر، تو پوچھے گا کیسی سلے گی شیروانی، آپ اگر بتا دیں گے ایسی ہونی چاہیے یہ، یا اور کوئی سامان، اور اگر زبانی بتا رہے ہوں کہ ایسا ایسا ہونا چاہیے اور سامنے والا سمجھ نہیں پا رہا ہے، تو اس کو اگر آپ نمونہ دے دیں کہ دیکھیے یہ ہے، ایسا بنا کے دیجیے گا مجھے، تو جو نمونہ آپ دیں گے ساری ذمہ داری اور ساری بات
اس نمونے پہ آ کے ٹک جائے گی۔ اگر سامنے والا خراب کر کے پیش کرتا ہے اور آپ نے اعتراض کیا، کہہ رہے یہ تو تم نے بگاڑ دیا، تو فوراً وہ آپ کا نمونہ جو رکھا ہوگا وہ نکال کے دکھا دے گا، وہ ایسا تو کہا تھا آپ نے، دونوں کو ملا لیجیے، کیا فرق ہے؟ نہیں اس میں تو یہ خرابی وہ خرابی ہو گئی، کہنا کہ اس میں خرابی ہے اس میں بھی ہوگی۔ تو عقل کی دنیا میں نمونہ بے داغ ہونا چاہیے۔ پیغمبر سے لے کے اور بعد کے ائمہ تک یہ سب نمونے ہیں ہمارے لیے۔ حضور کے لیے اللہ نے کہا تھا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بہترین اسوہ ہے، بہترین نمونہ ہے، بہترین کردار ہے، بہترین سیرت ہے، بے داغ سیرت ہے۔ تو ایسے ہی یہ سب بے داغ سیرتیں ہونی چاہیے۔ اگر یہ سب معصوم ہیں اور بے داغ ہیں تو ان کی زندگی کو ہمیں تلاش کرنا ہے، اس لیے کہ ہمارے لیے نمونہ تو ہی ہیں اور کوئی دوسرا نمونہ نہیں ہے۔ تو کبھی کبھی سیرت معصومین میں جھانک کے دیکھیں کہ وہ کیا کرتے تھے اور ہم کیا کر رہے ہیں۔ میں نے پیغمبر امام کی نص کے ساتھ ساتھ، یعنی جو انہوں نے کلیئر کٹ نام لے کے بتایا، اس کے ساتھ ساتھ تھوڑا تھوڑا نمونہ بھی آپ کے سامنے پیش کیا، ورنہ سیرت و کردار اور رفتار و گفتار سے کتابیں بھری پڑی ہیں۔ اگر ہمارا ایک امام ایک مجلس میں 30,000 سوالات کا جواب دیتا ہے، وہ سب مل جائیں تو وہ کلام ہی بہت بڑا نمونہ عمل بنے گا۔ سب نہیں ملا ہے تو کچھ تو ملا ہی ہے، سب مل جاتا تو بہت بڑا علمی ذخیرہ ہوتا، لیکن اگر سب نہیں ملا ہے تو پھر بھی اتنا بڑا ذخیرہ ہے کہ ہمارے لیے پوری زندگی کام آ سکتا ہے، اور رہتے دنیا تک کے لیے کام کا ذخیرہ ہے۔ وہ سب مل جاتا تو کیا بات تھی، تو سب تو نہیں ملا۔ نہ کتابوں میں سب باتیں ضبط ہو پائیں، نہ لوگ لکھ پائے، اس لیے کہ قینچیاں لگی ہوئی تھیں، دشمن لگے ہوئے تھے، صحیح بات کو پہنچنے نہیں دے رہے تھے۔ بنی امیہ اور بنی عباس کے سخت ترین دور سے گزر کے سیرت و کردار کی کچھ اگر جھلکیاں ہمارے سامنے آ گئی ہوں تو بہت بڑی بات ہے۔ وہی ہوا، لیکن جو کچھ بھی بچ گیا ہے الحمدللہ وہ اتنا بڑا ذخیرہ ہے کہ تمام انسانوں کے لیے قیامت تک کے لیے وہ ذخیرہ کافی ہے۔ اس میں سے اپنی زندگی کے گوشے ہم نکال سکتے ہیں، نمونہ حیات ہم نکال سکتے ہیں، کیسے چلنا ہے، کیسے کیا کرنا ہے۔ اب دیکھیں ہم اپنا وقت کتنا برباد کرتے ہیں اور کتنا خراب کرتے ہیں ادھر ادھر کی باتوں میں، یا بے معنی باتوں میں، یا گپ شپ میں، یا فضول کی باتوں میں۔ ہر آدمی اپنی زندگی کا جائزہ لے، صبح سے شام تک روز حساب کر لیں تو اندازہ ہو جائے گا۔ اب آئے دیکھیں ہم امام کی روش کیا تھی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اپنے والد کے بارے میں، یعنی امام محمد باقر السلام کا ذکر کیا تھا میں نے نا، وہ سیرت والا ایک گوشہ جو میں پیش کر رہا ہوں تھوڑا سا وہ چھوٹ گیا تھا پچھلے جمعے کو۔ وہ فرماتے ہیں کانا ابی کثیر ذکر، میرے والد ذکر خدا بہت کرتے رہتے تھے۔ اب ذکر خدا کا مطلب ہم کیا سمجھیں؟ ایک پوری تقریر ذکر پر ہے میری، جو جمعے کے سلسلے میں نے کی تھی، وہ کہیں موجود ہو تو مل جائے گی آپ کو، نہیں تو میرے پاس تو ہے موجود۔ تو ہر وقت ذکر خدا کیا کرتے تھے، یاد خدا، یعنی یاد خدا دماغ میں بھی ہے اور یاد خدا زبان پر بھی ہے۔ انا ابی کانا ابی، میرے والد گرامی، کانا ابی کثیر الذکر لقد کنت امشی معہ وانہ لیذکر اللہ، ہم ان کے ساتھ چلتے رہتے تھے اور دیکھتے تھے کہ میرے بابا ذکر خدا کر رہے ہیں۔ وہ آکل منہ معہ الطعام، ہم ان کے ساتھ کھانا کھاتے رہتے تھے۔ وانہ لیذکر اللہ،
اور ہم دیکھتے تھے کہ وہ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں کھانے میں بھی. ہم لوگوں کا کتنا ہوتا ہے ذکر؟ بسم اللہ کہہ لیا تو بہت بڑی بات ہے. پھر تو کھانے کی تعریف، میزبان کی تعریف، کھانے کی قسمیں، کھانے کا واقعہ، مٹھائیوں کی تعریف وغیرہ وغیرہ. کھانے سے متعلق کی گفتگو کھانے پہ ہوتی ہے. اچھا ہے تب بھی، وہ خراب ہے تو ہونا ہی ہونا ہے. ہم کھانے میں کیا کرتے ہیں؟ کھانے کے وقت کھانے کا ذکر کرتے ہیں. اگر بولتے بھی ہیں تو کھانے کا ذکر کرتے ہیں. اچھا ہے تو اس کی اچھائی بیان کرتے ہیں، برا ہے تو اس کی خرابی بیان کرتے ہیں. کبھی نمک کا شکوہ، کبھی مرچے کا شکوہ، کبھی شوربے کے پتلے گاڑھے ہونے کا شکوہ، کبھی مختلف جگہوں کو کے کھانے کا تذکرہ، یہ پہلے کھایا جائے کہ وہ بعد میں کھایا، چاول پہلے کی روٹی پہلے، وغیرہ وغیرہ. اور میں تو فلاں جگہ گیا تھا، کوئی نہ کوئی قصہ. کیونکہ موضوع کھانا ہے لہذا کھانا ہی کھانا ہوتا ہے. ذکر میں بھی، باتوں میں بھی، تذکرے میں بھی. امام کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ میرے والد آکلو معہ الطعام، ہم ان کے ساتھ ساتھ کھانا کھاتے تھے. وَإِنَّهُ لَيَذْكُرُ اللَّهَ، اور وہ ذکر خدا کرتے رہتے تھے. وَلَقَدْ كَانَ يُحَدِّثُ الْقَوْمَ وَمَا يَشْغَلُهُ ذَلِكَ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، لوگوں سے بات کرتے رہتے تھے تب بھی ذکر خدا سے غافل نہیں ہوتے تھے. زبان چلتے دیکھتے ہوں گے نا، بات بھی کر رہے ہیں، ان کا جواب بھی دے رہے ہیں اور ذکر خدا بھی کر رہے ہیں. وَمَا يَشْغَلُهُ ذَلِكَ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، تو وہ ہم ان کے ساتھ ہوتے تھے، چلتے رہتے تھے، میرے والد ذکر خدا کرتے رہتے تھے. کھانا کھاتے رہتے تھے، میرے والد ذکر خدا کرتے رہتے تھے. یہ پانچویں امام فرما رہے ہیں، یہ چھٹے امام فرما رہے ہیں اپنے والد پانچویں امام کے لیے. ظاہر ہے کہ وہ بھی معصوم ہے، یہ بھی معصوم ہے، دونوں معصوم ہیں. تو بات اور محکم اور مستحکم طریقے پہنچ رہی ہے ہمارے پاس. اور لوگوں سے باتیں کرتے تھے جب بھی ذکر خدا کرتے رہتے تھے. وَكُنْتُ أَرَى لِسَانَهُ لَازِقًا بِحَنْكِهِ يَقُولُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، اور میں دیکھتا تھا کہ اس قدر ذکر خدا کرتے تھے وہ کہ زبان چپکنے لگتی، خشک ہو جاتی تھی. بہت زیادہ بولیے آپ تو زبان خشک ہو جاتی ہے. ہم لوگ بھی کبھی کبھی اپنی ذاکری میں جب گرمی بہت ہوتی ہے تو پانی پینے لگتے ہیں. وہ کیوں؟ زبان سے خشک ہونے لگتی ہے. تو بیٹھے بیٹھے اس قدر ذکر خدا کرتے تھے کہ زبان چپکنے لگتی تھی. یقول لا الہ الا اللہ، وہ فرماتے تھے لا الہ الا اللہ. کانا یجمعنا فیامرنا بالذکر، میرے والد ہم لوگوں کو جمع کر لیتے تھے. گھر کا ماحول بتا رہے ہیں، ہم کو چاہیے امام کے گھر والا ماحول نا، ہم تو ان کے چاہنے والے ہیں. تو کیسا ماحول چاہیے؟ امام کے گھر میں کیا ہوتا تھا؟ کانا یجمعنا فیامرنا بالذکر، ہم لوگوں کو جمع کر کے کہتے تھے ذکر خدا کرو. حتی تطلع الشمس، یہاں تک کہ سورج نکل آتا تھا. ظاہر ہے کہ وہ سورج نکلنے سے پہلے اٹھتے ہوں گے، گھر والے سب اٹھ جاتے ہوں گے. اس گھر میں نماز شبی پڑھی جاتی تھی. ہمارے ہاں نماز صبح کی پریشانی ہو جاتی ہے، ان کے ہاں جاگتے رہتے تھے اور سب کو جمع کر لیتے تھے گھر بھر کو. کانا یجمعنا فیامرنا بالذکر، سب کو جمع کر کے کہتے تھے ذکر خدا کرو. حتی تطلع الشمس، یہاں تک کہ سورج نکل آتا تھا. ویامرنا بالقراءۃ، گھر کا ماحول کیا تھا امام کے، اور ہم کو قراءت قرآن کا حکم دیتے تھے، کہتے تھے قرآن پڑھو، وہ بھی ذکر خدا ہے. ومن کانا لا یقرأ منا امرہ بالذکر، جو شخص قرآن پڑھ سکتا تھا اس سے کہتے تھے قرآن پڑھو. جو قرآن نہیں پڑھ سکتا تھا اس سے کہتے تھے ذکر خدا کرو. ممکن ہے کسی مرد مومن کے ذہن میں خیال آئے کہ کیا امام کے گھر میں بھی کوئی ایسا تھا جو قرآن نہیں پڑھ سکتا تھا؟ ضرورت پڑھے تو بتاؤں آپ کو. بھئی ہمارے گھر میں تو ہو سکتا ہے لیکن امام کے گھر میں سوچا بھی نہیں سکتا. اس میں لکھا ہے کہ جو قرآن پڑھ سکتا تھا من کان یقرأ منا ویامر بالقراءۃ، قراءت قرآن کا حکم دیتے تھے. من کان یقرأ منا ومن کان لا یقرأ منا، جو نہیں پڑھ سکتا تھا نہیں پڑھتا تھا، امرہ بالذکر، اس کو ذکر خدا کی بات بتائی، تم ذکر خدا کرو. تو کیا ایسا ممکن ہے کہ امام کے گھر میں جب انہیں کے گھر ٹھیک ٹھاک نہیں ہوگا تو ہم لوگ کیا گھر بنائیں گے؟ نہیں، دیکھیے گھر میں بڑے چھوٹے سب ہوتے ہیں، نئے پرانے سب ہوتے ہیں. ان کے گھر میں بڑے چھوٹے سب ہوتے ہیں، نئے پرانے سب ہوتے ہیں. تو ممکن ہے چھوٹا بچہ بھی قرآن نہ پڑھے ہو، اس کو بھی جگہ دیتے ہوں، ساتھ ساتھ رکھتے ہوں، وہ کہتے ہیں بیٹا تم ذکر خدا کرو. ممکن ہے کہ اس گھر میں کوئی دوسرے ملک والا ہو،
جو آیا ہو، نیا نیا ہو، غلام ہو یا کوئی کنیز ہو، تو بھی تو سیکھے گی قرآن پڑھنا نہ ہو، تب جا کے وہ قرآن پڑھے گی۔ تو جب تک نہیں سیکھا ہے اس نے، جب تک ذکر خدا کرتی رہے، درود پڑھے محمد والے محمد۔ یہ تھا ان کے گھر کا ماحول، اٹھتے بیٹھتے، آتے جاتے، ملتے جلتے، باتیں کرتے، ہر موقع پر ذکر خدا کرتے تھے، اللہ کو یاد کرتے تھے۔ زبان سے بھی یہ ہے ذکر، اور یاد میں بھی ذکر۔ اس کی میں نے ایک مثال ایک دن دی تھی، آپ حضرات کے اذہان عالیہ سے وہ مثال مٹی نہیں ہوگی، لیکن میں پھر دوہرا دوں، اس موقع پر موقع بھی ہے کہ ذکر کا مطلب ہے اس کو یاد رکھنا۔ ایک ماں ہے جو اپنے بچے کو جھولے میں لٹائے ہوئے ہیں، دودھ پلائے ہوئے دیر ہو گئی، اور ماں سارا کام گھر کا کر رہی ہے، کپڑے بھی دھو رہی ہے، برتن بھی مانج رہی ہے، کھانا بھی پکا رہی ہے، آٹا بھی گوندھ رہی ہے، مگر اس کا دھیان کہاں ہے؟ ارے دیر ہو گئی، ابھی اٹھ نہ جائے بچہ میرا۔ تو کام سب کر رہی ہے، مگر دھیان کس طرف ہے؟ اس بچے کی طرف ہے، اس کا دھیان لگا ہوا۔ مطلب یہی ہے کہ ذکر اگر کرنا ہے تو ایسے کرو، کام سب کرو، مگر ہر کام میں دھیان اللہ کی طرف ہے۔ صلوات پڑھتے محمد والے محمد۔ کیا ذکر خدا؟ خالی زبان سے لا الہ الا اللہ کہنا ہے، سبحان اللہ کہنا یا الحمدللہ کہنا، یہی ذکر نہیں ہے۔ کم سے کم اس کے معنی تو ہم جانتے ہی ہیں، لا الہ الا اللہ کے معنی جانتے ہی ہیں، الحمدللہ کے معنی جانتے ہی ہیں، سبحان اللہ کے معنی ہم جانتے ہی ہیں۔ اس کے معنی تو ہم جانتے ہی ہیں کہ جب یہ ذکر کریں کہ الحمدللہ ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، تو کوئی تعریف اور کسی کے لیے نہیں ہے۔ ساری تعریفیں جب اللہ کے لیے تو اور کوئی تعریف کسی کے لیے نہیں ہے۔ کوئی بھی قابل تعریف بنتا ہے تو اللہ کے بنانے سے بنتا ہے۔ تو الحمدللہ کا جب مطلب ہم کو معلوم ہے، تو چاہے کتنی اچھا کھانا پکا ہو، کتنی اچھا کسی کا ہاتھ ہو، روٹی پکانے میں، شرمال پکانے میں، سالن پکانے میں، تو تعریف اس کی کیسی؟ تعریف خدا کی جس نے یہ ہنر اس کو عطا کیا ہے۔ کوئی کتنی خوبصورت ہو تو تعریف اس کی کیسی؟ اس بنانے والے کی تعریف ہے جس نے بنایا ہے۔ کوئی کتنی بڑا فنکار ہو، تعریف اس کی کیسی؟ اس کی تعریف جس نے اس کو ایسا بنایا ہے۔ تو ساری تعریفیں اللہ کی۔ درود پڑھتے محمد والے محمد۔ یہ امام کی سیرت کا ایک حصہ تھا کہ ہمیشہ ذکر خدا میں اپنی زبان کو تر رکھتے تھے، اور اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے۔ یہ پانچویں امام نے چھٹے امام کے بارے میں بتایا، اور پیغمبر نے جو بتایا تھا، یہ جو نص ان سے آئی تھی پہلے، وہ آپ کو سنا چکا ہوں۔ اب آئیے ہم آتے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام پر۔ آپ کے بارے میں سرکار دو عالم نے کیا فرمایا؟ رسول اللہ سے ہے، اذا ولد ابن جعفر ابن محمد ابن علی ابن الحسین ابن علی ابن ابی طالب۔ حضور فرماتے ہیں کہ جب پیدا ہو ابن جعفر، میرا بیٹا جعفر جو محمد کا بیٹا ہوگا، ابن علی جو علی ابن حسین کا بیٹا ہوگا۔ کون علی؟ وہی حسین کے بیٹے ہیں۔ کون حسین؟ جو علی ابن ابی طالب ہیں۔ یہ پورا سلسلہ بتایا پیغمبر نے۔ جب ابو طالب کے بیٹے علی، ان کے بیٹے حسین، ان کے بیٹے علی، اور پھر ان کے بیٹے محمد، آگے چلا سلسلہ نا، اوپر سے نیچے آیا سلسلہ۔ اور جعفر ابن محمد جب یہ پیدا ہوں تو فسموہ صادق، تو ان کو صادق بھی ان کا نام رکھنا۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ پیغمبر کے زمانے میں نہ امام محمد باقر علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، نہ امام زین العابدین علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، نہ امام محمد باقر علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، نہ امام جعفر صادق علیہ السلام پیدا ہوئے تھے۔ پیغمبر سن 11 ہجری میں گئے ہیں دنیا سے، تو اس وقت حسنین علیہ السلام بچے تھے، ان کا سن کم تھا۔ لیکن یہ سلسلہ گفتگو جو آگے امامت کا سلسلہ آنے والا ہے، پیغمبر کے زمانے اقدس سے موجود ہے کہ جب یہ بچہ میرا پیدا ہو، جس کو جعفر نام ہوگا اس کا، جس کا، اور جو محمد کا بیٹا ہوگا جعفر ابن محمد ابن علی ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب۔ اور ایک چیز آپ نے اور بھی غور فرمایا، اس کے پہلے بھی میں نے پڑھا تھا، آپ نے غور فرمایا ہوگا کہ جب یہ نام بتاتے ہیں تو خالی علی پر آ کے نہیں رکتے ہیں۔ پہلے بھی میں نے آپ کو سنایا، اس کے پہلے جو نص صریح، اس میں بھی خالی علی پر آ کے نہیں رکے، بلکہ علی ابن ابی طالب۔ یعنی اس کا مطلب یہ نکلا کہ ابو طالب کی اہمیت پیغمبر کی نظر میں اتنی ہے کہ ان معصومین کے ساتھ ان کا ذکر ہوتا رہے۔ صلوات پڑھتے محمد والے محمد۔
جب یہ میرا بچہ پیدا ہو تو سموہ صادق، اس کا نام صادق رکھنا۔ یہ حضور سے ہے۔ اب محمد بن مسلم جو راوی ہیں کہتے کن تو عند ابی جعفر محمد ابن علی الباقر، میں ابو جعفر کے پاس تھا۔ ابو جعفر یعنی جعفر کے باپ۔ جعفر کے باپ کون؟ امام محمد باقر علیہ السلام۔ میں ان کے پاس تھا بیٹھا ہوا۔ کن تو عند ابی جعفر محمد ابن علی الباقر اذ دخل ابنہ، میں ابو جعفر کے پاس بیٹھا ہوا تھا، ان کے بیٹے داخل ہوئے۔ تو ابو جعفر یعنی امام محمد باقر علیہ السلام، ان کے بیٹے کون ہوئے؟ جعفر صادق علیہ السلام۔ وعلی راسہ دوابۃ، سر پر ان کے کاکل بکھرے ہوئے تھے، یہ چھوٹے تھے، چھوٹے بچوں کے بال۔ اور فی یدہ عصا، فی یدہ عصا، ان کے ہاتھ میں ایک لکڑی تھی، عصا ایک ڈنڈا۔ یلعب بہا، اسی لکڑی سے وہ کھیل رہے تھے، بچے سے کھیلتے ہیں۔ فاخذہ الباقر وضمہ الیہ ضما، تو امام محمد باقر کے پاس تھا، وہ بچہ آیا، چھوٹا تھا، کاکل اس کے بکھرے ہوئے تھے یہاں کے سر کے بال، تو امام محمد باقر نے اس کو اٹھا لیا اور اپنے سینے سے لگایا اس بچے کو۔ ثم قال، پھر امام محمد باقر نے فرمایا، چھوٹے تھے ابھی، بے ابی انت و امی، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہو جائیں، لا تلہو ولا تلعب، میرے لال کھیلیے نہیں۔ ثم قال علی یا محمد، پھر محمد ابن مسلم کہتے ہیں کہ مجھ سے کہنے لگے، اے محمد ابن مسلم، ھذا امامک بعدی، یہ بچہ جو ہے میرے بعد تمہارا امام ہے، فاقتدی بہ، اس کی اقتداء کرنا، اس کی پیروی کرنا، جو بات کہے، واقتبس من علمہ، اور ان کے علم سے علم حاصل کرنا۔ وہ بچہ جو کھیلتا ہوا بھی آیا تھا گھر میں سے، اندر سے باہر نکلا تھا، امام نے اس کو کلیجے سے لگایا اور لگانے کے بعد کہا، اے محمد ابن مسلم، یہ بچہ جو ہے تمہارا امام ہے، بعدی، میرے بعد، پہلے والے امام بعد والے امام کو نامزد کرتا، بتاتا کون ہے، فاقتدی بہ، ان کی اقتداء کرنا، واقتبس من علمہ، ان کے علم کے نور سے نور حاصل کرنا، ان کے علم سے علم حاصل کرنا۔ واللہ انہ لہو الصادق الذی وضعہ لنا رسول اللہ، واللہ قسم خدا کی، انہ لہو الصادق، یہ وہی صادق ہے جس کی خبر رسول اللہ نے دی تھی۔ سلسلہ وار بتانا ضروری نہیں بھائی، ورنہ لوگ بہک جائیں گے، بھٹک جائیں گے۔ اتنا بتانے کے بعد بھی لوگ بھٹکے نہیں، ادھر سے بھٹکے، اس کا وہ پریشانی زیادہ نہیں ہے، وہ تو بھٹکے ہی اس میں سے بھٹک گئے۔ امام جعفر صادق السلام کے بعد جب تذکرہ آئے گا تو امام موسیٰ کاظم کے پہنچنے میں بھٹکے لوگ، کوئی شش امامی ہو گیا، 6 امام والا ہو گیا، وہ ماتم بھی کرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، مرثیہ بھی پڑھتا ہے، چاہے ٹوپی لگا کے پڑھتا ہو، تو بھٹکا نا بھائی، وہ 7ویں کو نہیں مالا۔ امام جعفر صادق السلام کے بیٹے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، ان کو نہیں مالا، بھٹکے، اس کا مطلب اتنی تشریح کے بعد بھٹکے۔ اگر یہ تشریح نہ ہوتی تو کیا ہوتا؟ نہیں، بھٹکے تو صحیح، مگر لوگوں نے بھٹکایا، لوگوں نے گمراہ کیا تھا، گمراہ ہوئے۔ ظاہر کچھ گمراہ کرنے والے ہوتے ہیں، کچھ گمراہ ہونے والے ہوتے ہیں۔ گمراہ کرنے والے جب زیادہ سخت ہوتے ہیں اور گمراہ ہو جانے والے کمزور پڑتے ہیں تو گمراہ ہو جاتے ہیں۔ جو بھٹکے وہ بھٹک گئے، لیکن اماموں کا فریضہ یہ تھا کہ اپنے بعد والے کو پہچانوا دیں۔ تو آپ نے فرمایا، واللہ انہ لہو الصادق الذی وضعہ لنا رسول اللہ، خدا کی قسم یہ وہی صادق ہیں جس کو اللہ کے رسول نے ہمارے لیے بتایا تھا، الذی وصفہ لنا رسول اللہ، جس کی صفت رسول اللہ نے ہمارے لیے بتائی تھی، یہ وہی صادق ہیں۔ انا شیعتہ منصورون فی الدنیا والآخرہ، ان کے شیعہ جو ہیں، ان کی پیروی کرنے والے، ان کے شیعہ، ان کی پیروی کرنے والے، ان کے نقش قدم پر چلنے والے دنیا میں بھی کامیاب ہے، آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ تو یہ وہ نص ہے، یہ وہ صریح الفاظ ہیں جو 5ویں امام نے 6ٹھے امام کے بارے میں ارشاد فرمایا۔ محمد ابن زیاد ازدی فرماتے ہیں کہ سمعت مالک ابن انس فقیہ المدینہ
میں نے سنا مالک ابن انس کو بیان کرتے ہوئے، مالک کون؟ وہی امام ابو حنیفہ، ان 4 امام ہیں اس میں سے مالک، جن کو امام مدینہ بھی کہا جاتا ہے، امام مالک کہتے سمعت مالک ابن انس، میں نے ان سے سنا فقیہ المدینہ، یہ مدینہ کے فقیہ تھے مالک، یقول، یہ فرماتے تھے کہ کنت ادخل الی الصادق جعفر ابن محمد، یہ کہتے کہ میں جعفر صادق کے پاس جاتا تھا کبھی، جعفر ابن محمد کے پاس، فیقدم لی مخدہ ویعرف لی قدرا، تو ہمارے لیے وہ تکیہ جو گدا ہوتا وہ پیش کرتے تھے اور ہماری بڑی قدر کرتے تھے۔ ویقول، درود پڑھیں محمد والے محمد پر، ویقول یا مالک، اور کہتے تھے اے مالک انی احبک، میں تمہیں دوست رکھتا ہوں۔ ایک آدمی آیا گھر میں، اس کی عزت کیسے کرنی چاہیے؟ جو مسلمان بھی ہے، بعد میں اپنی قوم کا کچھ بھی ہو، لیکن جب ہمارے یہاں آیا ہے وہ، اس کی عزت ہم کریں گے۔ تو جب وہ کہتے تھے کہ اے مالک آؤ بیٹھو یہاں، ہم تمہیں دوست رکھتے ہیں، فکنت اسر بذالک، تو مالک کہتے ہیں یہ سن کے میں خوش ہوتا تھا، وَأَحْمَدُ اللَّهَ عَلَيْهِ، اور اللہ کی تعریف کرتا تھا کہ یہ ہماری تعریف کر رہے ہیں، ہم دوست رکھتے ہیں۔ قال وَكَانَ رَجُلًا، اب یہ فرماتے ہیں راوی کہ مالک سے میں نے سنا، وہ کہتے تھے کانا رجلن، جعفر صادق ایسے آدمی تھے کہ لا یخلو من احدی ثلاث خصال، 3 باتوں میں سے کبھی خالی نہیں رہتے، ایک بات ضرور میں پائی جاتی تھی جو انہوں نے ریڈ کیا۔ امامت کو، امام کو الگ الگ آدمی نے الگ الگ طریقے سے اپنی عینک سے دیکھا ہے، ان کے فضائل کا، ان کے محامد کا، ان کے صفات کا ایسا نہیں ہو سکتا، لیکن ہر آدمی اپنی عینک سے سامنے والے کو دیکھتا ہے۔ جس کے سامنے بھی آپ جائیں گے، آپ 4 آدمی ہوں گے تو 4 کے نظریات الگ ہو جائیں گے وہیں۔ اچھا ان سے میں ملا، بڑے کھرے ہیں، ایک نظریہ، کل میں کسی موڈ میں خراب رہا ہوگا، میں تو ان سے بہت پہلے مل چکا ہوں، بڑے بااخلاق آدمی ہیں، 2 نظریہ۔ وہ تیسرا کھڑا تھا، کل بھائی میں تو سمجھ ہی نہیں پایا، تمہاری بات نہ تمہاری بات، تیسرا نظریہ۔ چوتھا ملا، وہ بھی ساتھ تھا، 4 آدمی گئے تھے، اس نے کہا اچھا پھر مل کے دیکھیں گے، تو 4 نظریے ہو گئے نا، 5 ہوتے تو 5 ہوتے، 10 ہوتے 10 ہوتے، 20 ہوتے 20 ہوتے۔ ہر آدمی عینک سے اپنی دیکھتا ہے۔ امام کے پاس کتنے صفات ہیں الگ بات ہے، مگر امام مالک نے جو دیکھا اور سمجھا، قال وکان رجلا لا یخلو من احدی ثلاث خصال، یہ ایسے آدمی تھے کہ 3 میں سے ایک صفت ضرور میں نے ان کے اندر دیکھی، اما صائمن، اما قائمن، اما ذاکرن، یا تو وہ روزے سے ہوتے تھے، یا نماز پڑھتے ہوتے تھے، یا ذکر خدا کرتے ہوتے تھے۔ درود پڑھیں محمد والے محمد۔ یہ ہے سیرت کردار ائمہ امام جعفر صادق علیہ السلام۔ سمجھے نا، ہم میں سے کسی کے پاس جائیے، اما ہم تو ان کو ٹہلتے ہی دیکھتے ہیں ہمیشہ، اما ان کو تو ہم ہر وقت کام ہی کرتے دیکھتے ہیں، اما ان کو تو ہم بیٹھے گپے مارتے دیکھتے ہیں، اما ان کو تو ہر وقت دیکھتے ہیں کان میں لگائے کچھ سن رہے ہیں وہ، الگ الگ۔ انہوں نے کس حالت میں دیکھا؟ یہ کہتے ہیں 3 حالت سے کبھی ایک حالت سے خالی نہیں دیکھا میں نے، یا تو روزے سے تھے، یا نماز پڑھتے ہوتے تھے، یا ذکر خدا کرتے تھے۔ وَكَانَ مِنْ عُظَمَاءِ الْعُبَّادِ، بہت بڑے عابد خدا تھے وہ، وَالْأَكَابِرُ الزُّهَّادِ، اور بہت بڑے زاہد تھے، الَّذِينَ يَخْشَوْنَ اللَّهَ، ایسے زاہد جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ وَكَانَ كَثِيرَ الْحَدِيثِ، حدیثیں بہت ان کے پاس تھی، پیغمبر کی حدیثیں سناتے تھے۔ طیب المجالسہ، بہت خوش مجلس تھے، مجلس میں ان کو بیٹھیے تو بڑا اچھا لگتا تھا۔ کثیر الفوائد، اور ان کے اندر بہت فوائد تھے۔ یہ کون بول رہا ہے؟ جناب مالک ابن انس بیان فرما رہے ہیں، جو فقیہ مدینہ کہے جاتے ہیں، کہ ہم نے جعفر صادق کو دیکھا تو ایسا پایا۔ عزیزان گرامی، میں نے امام محمد باقر صاحب کی زبان سے اور ان کی زبان سے 2 آپ کو سنائے۔ انہوں نے بتایا کہ ہم ہر وقت وہ ذکر خدا میں یاد ہم مشغول رہتے تھے۔ میرے والد
جعفر صادق نے فرمایا کہ میرے والد ہر وقت ذکر خدا میں مشغول رہتے تھے. انہوں نے فرمایا کہ ہم نے جب بھی دیکھا یا روزے میں دیکھا یا نماز میں دیکھا یا ذکر خدا میں دیکھا, ان کی مجلس میں گیا تو بہت خوش فکر انسان تھے, بڑی خوشی کی مجلس ہوتی تھی. وہاں جا کے آدمی کو کبھی بور ہو نہ کبھی دل کبیدہ ہو اس کا, اور کثیر الفوائد تھے. یہ دوسرے دیکھ رہے تھے تمام فائدے اور بیان کر رہے تھے, کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں. اب اس کو پڑھ کے بھی کوئی نہ مانے تو اس کی قسمت. آپ نے تو ماشاءاللہ مانا ہے, اور آپ نے پیغمبر کے کہنے سے مانا ہے. اب جس سلسلے میں ایسے باکمال لوگ پائے جائیں, ان سے یہ توقع رکھنا کہ یزید جیسوں کو بیعت کر لیں گے وہ, ان محالست و خیالست و محالست و جنون ہو ہی نہیں سکتا. یہ الحمدللہ اس خالق کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم نے ایسے سلسلے کی پیروی کی ہے کہ جن کے بارے میں اپنے بیگانے سب ان کی بے گناہی اور بے داغ زندگی کی گواہی دیتے ہیں. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.